بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت والا ہے، قادر ہے۔ تو اسی کے ضمن میں کل جو مسئلہ بیان ہوا، میں نے بیان کیا تھا کہ جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا عیب ہے، اور ہر عیب خدائے تعالیٰ کے لیے محال ہے، ممکن نہیں، اور خدائے تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے، نہ کہ محالات کو۔ اب اللہ رب العزت کے لیے ایک لفظ بولا تھا کہ شادی کرنا بھی ایک شے ہے، اور اللہ رب العزت شادی کرنے سے پاک ہے، چونکہ شادی اللہ رب العزت کے لیے عیب ہے۔ تو ہمارے ایک بھائی کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ شاید شادی کرنا ہر ایک کے لیے عیب ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ بات چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے شادی عیب ہے۔ اسی کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ رہا شادی کرنا، تو یہ بھی محال ہے کہ خدائے تعالیٰ کو شادی پر قادر ماننے سے کئی خدا کا ممکن ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ جب شادی کرنے پر قادر ہوگا تو استقرار حمل اور تولید ولد پر بھی قادر ہوگا، اور خدا کا بچہ خدا ہی ہوگا، یعنی جو خدا سے بچہ ہوگا وہ بھی خدا ہی ہوگا۔ قرآن مجید پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 13 میں ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی تم فرماؤ کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بچہ ہے تو میں سب سے پہلے اس کا پوجنے والا ہوں۔ قطعاً دو بلکہ کئی خدا کا ممکن ہونا لازم آئے گا، کہ قدرت خدا کی انتہا نہیں۔ تو اس لیے شادی کرنا یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے لیے یہ عیب ہے، کیونکہ اس سے بچے پیدا ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی، اور جو خدا کا بچہ ہوگا وہ بھی خدا ہی ہوگا، اس کے اندر وہی طاقت ہوگی، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پروردگار کے لیے شادی کرنا عیب ہے، اور اللہ رب العزت ہر عیب سے منزہ اور بری ہے۔ اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ مطلب ہوا کہ بے شک اللہ رب العزت ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ تو جو چیزیں عیب ہیں وہ محال ہیں، اور محالات جو ہے وہ تحت قدرت داخل نہیں ہیں، اس لیے شادی کرنا رب ذوالجلال کے لیے یہ عیب ہے اور محال ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔